اللہ سے ڈرو۔ جب اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو، جب اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور بھئی پیدا کر لو، اب اگر تمہیں اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو پھر تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب تم کہہ دو یار سبحان اللہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ بولتے رہنا ہوگا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، یہ کون کہتا ہے؟ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں، بلکہ پروردگار کا فرمان ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ انشاءاللہ آج پوری تقریر آپ کے سامنے اسی ٹاپک، اسی عنوان اور اسی وشے پہ آپ کے سامنے کی جائے گی۔ میں بڑی دور سے آیا ہوں، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ، لکھنؤ کے پاس رائے بریلی، رائے بریلی سے آپ حضرات کے درمیان چلا یا تقریر سنانے کے لیے، اور آج آپ کے سامنے میں حاضر آیا۔ رائے بریلی سے چل کر آیا آپ کے دریا پور میں تقریر کرنے کے لیے۔ آج اس وقت آپ سب کے درمیان میں حاضر ہوں، موجود ہوں۔ اگر آپ دریا پور کے جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے مجھے دعوت نہیں دی ہوتی، اگر یہاں کے جلسہ کمیٹی والوں نے مجھے بلایا نہ ہوتا تو آج میں آپ کے درمیان نہیں آ سکتا تھا، اور نہ آپ حضرات مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں رائے بریلی سے چلا، جلسے کی دعوت ملی، جلسہ کمیٹی والوں نے مجھے دعوت دی، تو فوراً مجھے کہا گیا کہ آپ تو آئیں گے لیکن اپنا ٹکٹ بنوا لیں۔ بار بار یہاں سے فون گیا حضرت آپ نے ٹکٹ بنایا کہ نہیں بنایا کہ نہیں بنایا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں میں نے ٹکٹ بنا لیا ہے، انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اب وہاں سے چلا، ٹرین پکڑا، مالدہ آیا۔ یہاں سے کچھ لوگ ہمارے یہ سرفراز بھائی، غلام مصطفیٰ بھائی لینے کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں پر مجھے لینے کے بعد آپ کے دریا پور لے کر آئے۔ آج آپ کے درمیان جو میں آیا تقریر کرنے کے لیے، تو یہاں پر میرے آنے کے لیے دو وسیلوں کی ضرورت پڑی۔ پہلا وسیلہ تو وہ جو آپ نے مجھے دعوت دی۔ اگر آپ مجھے دعوت نہیں دیتے تو میں آپ کے درمیان تقریر کرنے نہیں آتا، نہ آج آپ مجھے دیکھ پاتے نہ میں آپ کو دیکھ پاتا۔ دوسرا وسیلہ وہ کہ میں لکھنؤ سے چلا ٹرین پکڑ کر کے، اگر لکھنؤ میں ٹرین میں نہ بیٹھتا تو پھر میں آپ کے دریا پور میں آج آ نہیں پاتا۔ ٹرین کی میں نے مدد لی، ٹرین کا سہارا لیا، ٹرین کا وسیلہ پکڑا، تو اس ٹرین نے مجھے مالدہ میں لا کر کے پہنچا دیا، اس ٹرین نے مجھے مالدہ میں لا کر پہنچا دیا۔ اور یہ میرا ہی حال نہیں بلکہ آپ سب کا بھی حال ہے۔ آپ جب اپنے مالدہ ضلع سے آپ دلی جاتے ہو،
یا بمبئی جاتے ہو یا کلکتہ جاتے ہو یا گوہاٹی جاتے ہو یا ہندوستان کے کسی کونے میں جاتے ہو تو آپ اڑ کر کے نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو جانے کے لیے مالدہ پہنچنا پڑتا ہے، ٹرین میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر آپ اس ٹرین کے وسیلے سے، اس کے سہارے سے، اس کی مدد سے کبھی آپ دلی پہنچتے ہیں، کبھی آپ بمبئی پہنچتے ہیں، کبھی آپ کلکتہ پہنچتے ہیں، کبھی آپ گوہاٹی پہنچتے ہیں، اور جو بدیش جاتے ہیں انہیں کلکتہ جانا پڑتا ہے، فلائٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، فلائٹ کے وسیلے سے وہ دیش بدیش جاتا ہے۔ اے دریا پور کے مسلمانوں، پتا چلا کہ ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور جانے کے لیے کسی نہ کسی کے سہارا کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک دریا پور کے اولیاء کرام کے ماننے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہی سے ذہن ملا، یہی سے مزاج ملا، یہی سے سبق ملا کہ جب ہمیں دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک آنے اور جانے کے لیے کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کے سہارا کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اے دریا پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، اشرف الاولیاء سے محبت کرنے والوں، تاج الاولیاء کے دیوانوں، یہی سے ذہن ملا، یہی سے مزاج ملا، یہی سے پیغام ملا کہ جب ہمیں دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور جانے کے لیے، ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں جنت میں بھی جانے کے لیے کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولانا کلام الدین صاحب، مولانا کلام الدین صاحب، نعرہ تکبیر۔ جب ہم دنیا میں کسی کی مدد کے بغیر، کسی کے سہارا کے بغیر، کسی کے وسیلے کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، تو جنت جو سب سے بڑی چیز ہے، جو منزل مقصود ہے، جن کے لیے ہم پوری دنیا میں عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہاں بھی ہم کسی وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے۔ اے دریا پور کے ولیوں کے ماننے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، بے شک ہر سنی مسلمان، ہر خوش عقیدہ مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن مفت میں نہیں جائے گا۔ ہر سنی مسلمان جنت میں پہنچے گا، لیکن ایسے نہیں پہنچے گا، بلکہ کسی نہ کسی کے وسیلے سے پہنچے گا۔ تو جس کا چاہنے والا ہے وہ ان کے وسیلے سے پہنچے گا، جو تاج الاولیاء کے ماننے والے ہیں وہ تاج الاولیاء کے وسیلے سے جنت میں جائیں گے، جو اشرف الاولیاء کے ماننے والے ہیں اشرف الاولیاء کے وسیلے سے جائیں گے۔ کوئی حضرت علاؤلق پنڈوی کے وسیلے سے جائے گا، کوئی آخی سراج کے وسیلے سے جائے گا، کوئی مختوم سمنا کے وسیلے سے جائے گا، کوئی غریب نواز کے وسیلے سے جائے گا، کوئی بختیار کاکی کے وسیلے سے جائے گا، کوئی حضرت غوث اعظم کے وسیلے سے جائے گا، کوئی غریب نواز کے وسیلے سے جائے گا، کوئی صدیق اکبر کے وسیلے سے جائے گا، کوئی عمر فاروق کے وسیلے سے جائے گا، کوئی مولا علی کے وسیلے سے جائے گا، کوئی عثمان غنی کے وسیلے سے جائے گا، اور جس کا کوئی نہیں ہوگا وہ میرے نبی کی شفاعت کے وسیلے سے جنت میں۔ ہر سنی مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن کسی نہ کسی کے وسیلے سے جائے گا، کسی نہ کسی کے سہارے سے جائے گا،
کسی نہ کسی کے ذریعے سے جائے گا۔ اب آئیے، میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ولیوں سے چڑھتے ہیں، ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور لوگ ہیں جو مزاروں میں جانا شرک بتاتے ہیں، ولیوں سے مدد لینا شرک بتاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وسیلے کا حکم یہ تو کسی دنیا کے مولانا کا حکم نہیں، یہ تو بریلی کے امام احمد رضا کا اکیلا فتویٰ نہیں، بلکہ احمد کی رضا چاہنے والے اس خالق کی ارض و سما کا فتویٰ، وسیلے کا فرمان، اجمیر کے غریب نواز کا تنہا فرمان نہیں، بلکہ پوری دنیا کے غریبوں کو نوازنے والے اس بندہ نواز کا فرمان ہے۔ وسیلے کا حکم بغداد کے عبد القادر کا تنہا حکم نہیں، بلکہ لامکہ کے اس قادر مطلق کا حکم ہے، جس میں کوئی ہیلا نہیں چلے گا، جس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جس میں کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گا، جس میں کوئی انکار نہیں چلے گا۔ تو اب ان لوگوں نے وسیلہ کے معنی میں تعویل کرنا شروع کر دیا۔ وسیلہ جو عام تھا اس کو خاص کرنا شروع کر دیا۔ لہذا کہنے والے نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے نماز وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے روزہ وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے حج وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے زکوٰۃ وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے عبادت و ریاضت وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے زہد و تقوی وسیلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم اہل سنت و جماعت کا فتویٰ کیا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ایک دریا پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، غور سے سنو، ہمارے نزدیک بے شک جنت میں جانے کے لیے نماز وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے روزہ وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے حج وسیلہ ہے، جنت میں جانے کے لیے زکوٰۃ وسیلہ ہے۔ لیکن ان تمام اعمال صالحہ کو انجام دینے والے جو خدا کے نیک بندے ہیں، جو خدا کے مقدس بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ بھی ہمارے نزدیک وسیلہ ہے۔ تاج الاولیاء ہمارے لیے وسیلہ ہے، اشرف الاولیاء ہمارے لیے وسیلہ ہے، علاء الحق پنڈوی ہمارے لیے وسیلہ ہے، اخی سراج ہمارے لیے وسیلہ ہے، مخدوم سمنا ہمارے لیے وسیلہ ہے، غریب نواز ہمارے لیے وسیلہ ہے، عمر فاروق ہمارے لیے وسیلہ ہے، صدیق اکبر ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہمارے نزدیک عبادت بھی وسیلہ ہے اور عبادت کرنے والے خدا کے نیک بندے بھی وسیلہ ہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی مسلمان، سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب ہمارے پاس سارا نیک عمل ہے تو پھر ہمیں مرید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی ولی کا دامن پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. اے دریا پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، یاد رکھو، یہ تقوی، یہ عبادت، اس تقوی سے ڈائریکٹ ہم خدا تک نہیں، اس تقوی سے ڈائریکٹ ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے تقوی سے وسیلہ تک پہنچو، وسیلہ سے اولیاء تک پہنچو، اولیاء سے مصطفیٰ تک پہنچو، اور مصطفیٰ سے خدا تک پہنچو. جب تک ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے، اس طریقہ کو نہیں اپنائیں گے، اس ترتیب کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اگر بیچ میں مصطفیٰ چھوٹ گئے تو عبادت سے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم اولیاء کرام کے مشتاق بن گئے تو پھر ہم بغیر ان کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. خدا تک اگر پہنچنا ہے تو پھر آپ کو اسی ترتیب سے چلنا ہوگا، اسی راستے پر چلنا ہوگا. آپ اگر یہ چاہیں کہ اپنے گھر میں جو آپ نے زینہ بنایا ہے، جو سیڑھی بنائی ہے، اس سیڑھی کے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھ دیا اور آپ یہ سوچیں اگر کہ ہم چھت تک پہنچ جائیں گے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے. چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کو دوسرے اسٹیپ میں اپنا قدم رکھنا پڑے گا، پھر تیسرے اسٹیپ میں اپنا قدم رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے جتنے اسٹیپ ہیں سب میں آپ قدم رکھتے جاؤ گے، خود بخود آگے بڑھتے جاؤ گے، قدم رکھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، قدم رکھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، جہاں تک کہ آپ چھت تک پہنچ جاؤ گے. اے مسلمانوں، بلا تشبیہ و تمثیل، اسی طریقے سے جنت میں پہنچنے کا بھی یہی راستہ ہے کہ ہم اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہوگی، ریاضت بھی کرنی ہوگی، نماز بھی پڑھنا ہوگا، روزہ بھی رکھنا ہوگا، حج بھی کرنا ہوگا، زکات بھی دینی ہوگی، اولیاء کرام کو بھی ماننا ہوگا، نبی کو بھی ماننا ہوگا، نبی کی اولاد کو بھی ماننا ہوگا، مصطفیٰ کو بھی ماننا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ اگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، کچھ میں کوئی کڑی ٹوٹ گئی تو ہرگز ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے. آج کل کچھ لوگ اس غلط فہمی کے بھی شکار ہیں کہ صرف پیر کو مانو، نماز مت پڑھو. پیر کو مانتے جاؤ، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب آ جائے ٹوپی لگا کر کے پہنچ جاؤ، ہاتھ چوم لو، کھانا کھلا دو، نذرانہ دے دو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اور خانقاہ ہوگی، یہ کوئی اور جگہ ہوگی جہاں پر اس طرح کا ذہن دیا جاتا ہے، اس طرح کا مزاج دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا سلسلہ اشرفیہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں پہلے تمہیں عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد تمہیں پھر بیعت کا حکم دیا جاتا ہے. جب حضور تاج الاولیاء بیعت کرتے ہیں، جب مرید کرتے ہیں، تو پہلے یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا. اور وہ تو ہے ہی ہے. یہاں تک کی بات ہے کہ آج تک حضور تاج الاولیاء کا کوئی بھی ایسا جلسہ نہیں ہوتا جس جلسے میں حضور تاج الاولیاء اپنے مریدین سے توبہ نہ کراتے ہو، استغفار نہ کراتے ہو، نماز کی پابندی کی ہدایت نہ کراتے ہو. پتا چلا کہ تاج الاولیاء کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کی جاتی ہے اور ہمارے عمل کی بھی حفاظت کی جاتی ہے.
آپ کو بتاؤں، آپ نماز پڑھیے، بغیر نماز کے آپ جنت، پہلے آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، حج و زکات ادا کرنی ہوگی، تبھی آپ جا کر کے کسی پیر کے سچے مرید آپ اسی وقت ہیں، ان سے سچی محبت اسی وقت آپ کو مانی جائے گی جبکہ آپ نماز ادا کریں گے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ولیوں کے آستانوں پہ جو جاتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہر ولی کے مزار کے قریب کوئی نہ کوئی مسجد آپ کو ضرور نظر آئے گی؟ ہر ولی کے مزار کے قریب آپ کو کوئی نہ کوئی مسجد ضرور نظر آئے گی۔ آپ ہمیں دکھا دیجئے کسی ولی کا آستانہ جو مشہور آستانہ ہو اور ان کے مزار کے قریب مسجد نہ ہو، ان کے آستانے کے قریب مسجد نہ ہو۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ولی کے مزار کے پاس مسجد ضرور ہے، زیادہ دور نہیں۔ آپ اپنی نظروں کو دوڑائیے، یہیں سے شروع کیجئے، چلے جائیے پنڈوا شریف، دیکھیے حضرت علاؤلک پنڈوی کا آستانہ ہے تو بغل میں مسجد ہے۔ چلے جائیے پیرانے پیر حضرت اخی سراج کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے۔ چلے جائیے کچوچا شریف مخدوم سمنا کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے۔ چلے جائیے دیوا شریف حضرت وارث پاک کا آستانہ ہے تو بغل میں مسجد ہے۔ چلے جائیں آپ کلیر شریف صابر پاک کا آستانہ ہے تو بغل میں مسجد ہے۔ چلے جائیں دہلی حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے۔ مہرولی چلے جائیں، حضرت مہرولی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہے تو بغل میں مسجد ہے۔ اجمیر چلے جائیں، وہاں پر دیکھیں حضرت غریب نواز کا آستانہ ہے تو بغل میں ایک نہیں بلکہ دو مسجدیں ہیں، ایک طرف اکبری مسجد ہے تو دوسری طرف شاہجہانی مسجد ہے۔ آپ اسی طرح آگے چلے جائیں آپ بغداد شریف غوث اعظم کے آستانے پہ حاضری دیں تو وہاں پر آپ کو بغل میں مسجد نظر آئے گی۔ یہاں تو وہاں آپ چلے جائیں مدینہ شریف میرے سرکار کے روزے پر حاضری دیں تو بغل میں آپ کو مسجد نبوی ضرور نظر آئے گی۔ اے دریا پور کے مسلمانوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہر ولی کے مزار کے قریب کوئی نہ کوئی مسجد ہے، ہر ولی کے آستانے کے قریب کوئی نہ کوئی مسجد ہے؟ آخر یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ کسی ولی کے مزار پہ حاضری کے لیے پہنچتے ہیں تو قسم خدا کی اس آستانے سے یہی آواز آتی ہے کہ میری بارگاہ میں حاضری دینے والوں اے پہلے مسجد پہنچ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں حاضری دو، تب جا کر تمہیں میرا مکمل فیضان ملے گا۔ آج جو مجھے مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، جو ہمیں آج یہ عزت ملی ہے، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، یہ صرف اور صرف عبادت کی وجہ سے ملی ہے، صرف اور صرف نماز کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، خدا کے قریب پہنچنا چاہتے ہو، تم میرے طریقے کو اپنا لو۔ پہلے تم نماز پڑھ لو، جب نماز کے قریب ہو جاؤ گے تو میرے بھی قریب ہو جاؤ گے اور خدا کے بھی قریب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور اشرف الاولیاء کا دامن، حضور تاج الاولیاء کا دامن، حضور حافظ ریاض الدین کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش تو کرتے ہیں ہم خدا تک پہنچنے کی، اس وسیلہ کی کتنی برکت ہے، سب کچھ ہمیں وسیلے ہی سے ملتا ہے۔ آؤ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 508 ہے، حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین میں اللہ کے جتنے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ سبحان اللہ، یہ کون فرماتے ہیں؟ میرے سرکار۔ دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری چابیوں کو میرے ہاتھ میں رکھ دیا، ہوا کی چابی بھی رکھ دیا، مدد کی چابی بھی رکھ دیا، نبوت کی چابی بھی رکھ دیا، رسالت کی چابی بھی رکھ دیا، ساری چابیوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ نے دنیا کو بنایا، دنیا میں جتنی خدا کی دولت ہے ان ساری دولت کی چابی کو میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں کہ دولت میری ہو، حکومت تیری ہو، دولت میری ہو، حکومت تیری ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی دولت خدا کے ہر ایک بندے تک پہنچے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جس تک پہنچے مصطفیٰ کے وسیلہ تک پہنچے، جس کو پہنچے مصطفیٰ کے وسیلے سے پہنچے، ہر ایک تک خدا کی دولت مصطفیٰ کے وسیلے سے پہنچے۔ اے میرے محبوب، میں نے اپنی ساری دولت کا تمہیں مالک بنا کر کے بھیجا ہے، میں نے اپنی ساری دولت کا تمہیں قاسم بنا کر کے بھیجا ہے، اب تم میری دولت کا مالک بھی ہو، قاسم بھی ہو۔ اے میرے محبوب، میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری مرضی میں ہے، تمہارے تصرف میں ہے، میں نے تم کو دیا ہے، تم جس کو چاہو جتنا چاہو عطا کرتے جانا۔ اے میرے محبوب، میں نے تمہیں دیا ہے، اب تم اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے جانا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے، خدا نے اپنی دولت مصطفیٰ کو دیا، اس لیے دیا کہ مصطفیٰ خدا کی دولت بانٹے، لوگوں تک خدا کی دولت پہنچے، ہر ایک تک خدا کی دولت پہنچے، لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے پہنچے۔ اور میرے باپ خدا نے مصطفیٰ کو خدا کی دولت اس لیے دیا کہ میرے محبوب، میں نے اپنی دولت تمہیں دی تو میں نے تم کو دی ہے، اب تمہارا عالم یہ ہے کہ تم صدیق اکبر کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم عمر فاروق کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم مولا علی کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم عثمان غنی کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم امام حسین کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم حسن مصطفیٰ کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم بلال حبشی کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم طلحہ و زبیر کو دو گے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم بلال حبشی کو دو گے۔ اور جب خدا کی دولت تمہارے ہاتھ سے ان تک پہنچے گی تو یہ بھی خدا کی دولت کو بانٹیں گے، صدیق اکبر خدا کی دولت کو بانٹیں گے، عمر فاروق خدا کی دولت کو بانٹیں گے، عثمان غنی خدا کی دولت کو بانٹیں گے، مولا علی خدا کی دولت کو بانٹیں گے۔ اسی طریقے سے خدا کی دولت خدا کے پاس سے مصطفیٰ تک پہنچی، مصطفیٰ کے وسیلے سے، یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے صحابہ تک پہنچی، صحابہ کے وسیلے سے تابعین تک پہنچی، تابعین کے وسیلے سے تبع تابعین تک پہنچی، اور تبع تابعین کے ذریعے سے مصطفیٰ کی دولت اولیاء تک پہنچی ہے۔ اب اولیاء تک جب پہنچی ہے تو خدا کی دولت کبھی غوث اعظم بانٹ رہے ہیں، خدا کی دولت کبھی غریب نواز بانٹ رہے ہیں، خدا کی دولت کبھی محبوب الہی بانٹ رہے ہیں، خدا کی دولت مختوم سمنا بانٹ رہے ہیں، خدا کی دولت کبھی اشرف الاولیاء بانٹ رہے ہیں، تو خدا کی دولت کبھی تاج الاولیاء بانٹ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور اشرف الاولیاء کا دامن، حضور قادری میاں کا دامن، حضور معاذ میاں کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
اللہ سبحان ہم اولیاء کرام کی بارگاہوں میں اس لیے جاتے ہیں، ہم ولیوں سے اس لیے جڑے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کی دولت دیتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں سے لیتے ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ دولت خدا ہی کی ہے، دینے والا خدا ہی ہے، لیکن ہم ان کے ہاتھوں سے لیتے ہیں، اور یہ لینے اور دینے کا سلسلہ جس طرح پہلے چلا تھا آج بھی چل رہا ہے، صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ قسم خدا کی قیامت تو آ جائے گی مگر مدینے والے مصطفیٰ کا خزانہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، کھلاتے یہ ہے۔ ارے رزق ان کا ہے اور کھلاتے یہ ہے، رزق ان کا ہے اور کھلاتے یہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آل رسول جو ہے، جو نبی کی اولاد ہے، وہ خدا کی دولت کو کس طریقے سے بانٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں اگر آپ دنیا کا سیر کریں تو ہر برادری کے لوگ دنیا میں ہر جگہ نظر نہیں آئے۔ کہیں پر اگر شیخ ہے تو وہاں پر خان نہیں ہے، خان ہے تو شیخ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی برادری ہے ہر برادری کے لوگ دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے، لیکن اللہ نے میرے نبی کی اولاد میں وہ برکت عطا فرمائی کہ آج آل رسول دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہے ہیں۔ آج اولاد رسول کائنات کے خطے خطے میں نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اولاد علی نہ ہو، جہاں پر آل رسول نہ ہو۔ ہر جگہ آل رسول کا جلوہ ہے، لوگ آل رسول سے فیضیاب ہو رہے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو رہی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، غریبوں کی غربت دور ہو رہی ہے، مفلسوں کا افلاس دور ہو رہا ہے، بیماروں کو ان کے ذریعے سے شفا مل رہی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل رہی ہے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کے لیے رشتہ مل رہا ہے، جن کے گھر جل رہے تھے ان کو آگ سے حفاظت مل رہی ہے، جو گنہگار ہیں ان کو ہدایت مل رہی ہے، اور جو نیک ہیں ان کو ولایت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آل رسول دنیا کے ہر جگہ میں، کونے کونے میں، خطے خطے میں، ہر جگہ میں آل رسول اپنا فیض لٹا رہے ہیں، اور ہر آدمی فیض حاصل کر رہا ہے، اور یہ آل رسول ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا جب قیامت قائم ہوگی پتہ نہیں اس وقت تک کوئی رہے یا نہ رہے، لیکن اولاد رسول اور آل رسول کی گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا پہ رہیں گے، کیونکہ میرے نبی نے امت کی ہدایت کے لیے آل رسول کا انتخاب فرمایا ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک آل مصطفیٰ بھی رہیں گے، آل رسول بھی رہیں گے۔